الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 فرمایا ایسی غریبی کہ جو تمہیں سب کچھ بھلا دے۔ دوسرا ایسی مالداری جو تمہیں سرکش و نافرمان بنا دے۔ نمبر 3 ایسی بیماری جو تمہیں فساد میں مبتلا کر دے، یعنی ایسی بیماری جو تمہارے حالات ہی خراب کر ڈالے۔ نمبر 4 ایسا بڑھاپا جو تمہاری عقل کو خراب کر دے۔ نمبر 5 ایسی موت کہ جو جلد آنے والی ہے۔ 6 اس دجال کا انتظار جو بہت برا ہے۔ اور 7 اس قیامت کا انتظار جو بہت سخت ہے۔ اس قیامت کا انتظار جو بہت سخت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے کی سعادت حاصل کر لو۔ انہی 7 چیزوں پر آج میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسی غربت آنے سے پہلے نیکیاں کر لو کہ جو غربت، جو غریبی تمہیں سب کچھ بھلا دے، سب کچھ بھلا دے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں مثال دی جا سکتی ہے کہ اب اس وقت اگر میں صاحب ثروت ہوں، میرے پاس ہمت ہے، تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں حج کر لوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یوں کہوں کہ چلو آئندہ سال کوشش کروں گا۔ یہ نہ ہو کہ آئندہ کہتے کہتے ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ آئندہ کہتے کہتے ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کب کس کے حالات بدل جائیں اور اچھے حالات سے بندہ اپنے خراب حالات کی طرف چلا جائے، کب زندگی کی مشکلات بڑھنا شروع ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو اس وقت اللہ نے جو دیا ہے اس دیے ہوئے مال میں سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش ضرور کرتے چلے جائیں۔ دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا ایسی مالداری کہ جو تمہیں سرکش نافرمان بنا دے، اس مالداری سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ ذرا غور کریں کہ اس دنیا میں فرعون آیا اور وہ غریب نہیں تھا، انتہائی مالدار تھا۔ قارون آیا، انتہائی مالدار تھا۔ حامان آیا، وہ انتہائی مالدار تھا۔ مکے کے کافر ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ وہ انتہائی مالدار لوگ تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان کی مالداری نے ان کو اتنا سرکش نافرمان بنایا کہ کچھ حضور کے منکر ہوئے اور کچھ اللہ رب العزت کے ہی منکر ہو گئے۔ اور انہی مالداروں میں دیکھیے تو ہمیں عثمان غنی کا چہرہ کھلا نظر آئے گا کہ عثمان غنی بھی مالدار ہیں، لیکن آپ نے اپنی مالداری
وہ سرکشی کا سبب نہیں بننے دی، بلکہ اپنی مالداری کو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے استعمال کرتے چلے گئے اور اتنا اپنی مالداری کو استعمال کرتے چلے گئے کہ اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے محبوب کے ذریعے جنت کی بشارت خوشخبری عطا فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا کہ مال آئے گا تو کوشش کیا کرنی ہے کہ مال ہمیں بگاڑ دے، اس سے پہلے نیکیاں کرنے کی سعادت حاصل کر لی جائے۔ اب مال، کسی کو مال ملا ہے، کوئی غریب ہے، یہ غریبی امیری اس کا تصور کیا ہے، کیوں دی گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت سی حدیث میں اس کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو مالدار بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو مالدار بناتا، بندہ کسی کا محتاج نہ ہوتا، سارے مالدار ہوتے۔ اور فرمایا اگر رب چاہتا ساری دنیا کو غریب بنا دیتا کہ سارے کسی نہ کسی کے محتاج رہتے، سارے محتاج ہوتے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ سارے مالدار نہیں بنائے اور سارے غریب نہیں بنائے، فرق رکھا، کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، غریبی بھی مختلف طرح کی ہوگی، امیری بھی مختلف حیثیتوں سے ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے غریبی امیری اس لیے رکھی تاکہ تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوں، پھر امتحان تمہارا یہاں پر لیا جائے۔ امتحان کیسے ہوگا؟ غریب اپنی غریبی کی وجہ سے کہیں وہ سرکشی کی طرف نہ چلا جائے، چوری چکاری جھوٹ فریب مار دھاڑ کی طرف نہ جائے، اور جو امیر ہے وہ امیر اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھا رہے، بلکہ وہ اپنا مال اپنے رب کی رضا کے لیے لوگوں پر خرچ کرتا چلا جائے۔ تو حضور نے فرمایا امیری غریبی یہ امتحان کے لیے رکھی ہے، یہ امتحان کے لیے رکھی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں یا غریب سمجھتے ہیں، اس سے سروکار نہیں، امیر ہیں غریب ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جائیں، اپنی جنت پکی کرواتے چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 3 تیسری بات ارشاد فرمایا ایسی بیماری جو باعث فساد ہو، جو ہمارے حالات خراب کر دے، اس سے پہلے نیکیاں کرنے کی سعادت حاصل کر لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزیں ہیں، ان کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو کہ تمہارے پاس 5 چیزیں ہیں اور 5 آنے والی ہیں، ان آنے والی چیزوں سے پہلے جو ہے اس کو غنیمت جان کے فائدہ اٹھا لو۔ اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ صحت کہ جو تمہاری بیماری سے پہلے تمہارے پاس موجود ہے، صحت کا قبل سقم کا، فرمایا اللہ نے جو تمہیں ابھی صحت دی ہے، یہ بیماری آنے سے پہلے تمہارے پاس ایک برکت ہے، رحمت ہے، موقع ہے، غنیمت ہے۔ اس غنیمت کو بہتر طریقے سے استعمال کرو کہ ابھی صحیح تندرست ہیں، سلامت ہیں، نیکیاں کرتے چلے جائیں۔ اور حضور نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت سی بات ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگوں کے پاس ہیں لیکن لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے پاس ہیں پر لوگ دھوکے میں ہیں، اور وہ 2 نعمتیں کون سی؟ نمبر 1 صحت، نمبر 2 فراغت۔ نمبر 1 صحت، نمبر 2 فراغت۔ فراغت مطلب ٹائم کہ بندے کے پاس صحت ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یار میں کل نیکی کر لوں گا، بندے کے پاس صحت ہے وہ کہتا ہے نہیں یار میں کل سے روزے رکھنے شروع کروں گا، میں کل سے نماز پڑھنی شروع کروں گا۔ بندے کے پاس وقت ہے لیکن پھر بھی وہ آج نیکی کی طرف قدم نہیں بڑھا پا رہا، کہتا ہے کل کر لوں گا، میں کل کر لوں گا، کل پتہ نہیں میں صحیح ہوں گا یا صحیح نہیں ہوں گا، کل پتہ نہیں میرے پاس وقت ہے یہ وقت ہوگا یا وقت نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں نا بہت سارے لوگوں سے پوچھا جائے، بات کی جائے کہ یار آپ 5 وقتہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، 5 وقتہ نماز تو چھوڑیں آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، تو آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ یار وقت ہی نہیں نکلتا، وقت ہی نہیں نکال پاتے۔ کیا آپ تلاوت کرتے ہیں روزانہ؟ نہیں میں وقت ہی نہیں نکال پاتا۔ کیا آپ روزانہ کچھ نہ کچھ درود شریف بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں؟ میں وقت نہیں نکال پا رہا۔ کیا آپ روزانہ چلو قرآن پڑھ نہیں سکتے تھوڑا سا سن لیتے ہیں؟
میرے پاس یار وقت ہی نہیں ہوتا، وقت ہی نہیں نکلتا، سمجھ ہی نہیں آتی کب دن چڑھا کب دن غروب ہو گیا، بس ایک دم رات ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کوشش کرو کہ یہ وقت آپ کے پاس ہے، یہ صحت آپ کے پاس ہے، اس کو غنیمت جانو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرتے چلے جاؤ۔